گرو وائس کے معزز دوستوں، میں ہوں ادریس اوان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ہاروت و ماروت کے بارے میں کئی قسم کی من گڑت کہانیاں بنائی گئی ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ان کا محافظ صرف اور صرف یہودی روایات ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں اور ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں بیان ہوتا ہے کہ فرشتے وہی کام سر انجام دیتے ہیں جن کا خدائے واحد و یکتا کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ سب کی معلومات کے لیے ان فرشتوں کے بارے میں وہ من گڑت کہانیاں بیان کریں گے جو یہودی روایات میں موجود ہیں اور عام طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ان دو معصوم فرشتوں کے بارے میں اصل حقیقت بیان کی جائے گی۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔ ناظرین، ہاروت و ماروت کا واقعہ ہم تفسیر مزری سے نقل کر رہے ہیں۔ علامہ بغوی نے ابن عباس الکلبی اور قتادہ سے ہاروت و ماروت کا واقعہ اس طرح سے نقل کیا ہے کہ ہاروت و ماروت بنی اسرائیل کے لوگوں کے برے اعمال کو جب آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے دیکھتے تو ملائکہ انسانوں کو طعن کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں تمہیں بھی زمین پر اتاروں اور تمہیں بھی ان کی طرح قوت اور اختیارات سے نوازوں جن سے میں نے ان کو مرکب کیا ہے تو تم بھی اس طرح کے افعال کا ارتکاب کرو گے۔ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ، پاک ہے تیری ذات، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تیری نافرمانی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم اپنے میں سے چند نیک فرشتے منتخب کرو۔ پس فرشتوں نے ہاروت و ماروت اور اسرائیل علیہ السلام کو چنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں میں شہوت پیدا فرما دی اور انہیں زمین پر اتار دیا۔ پھر انہیں حکم دیا کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا اور شرک، قتل، زنا اور شراب نوشی سے منع فرمایا۔ اسرائیل علیہ السلام کے دل میں شہوت پیدا ہو گئی، پس انہوں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی کی کہ مجھے آسمان کی طرف اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ 40 سال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے رہے اور اب بھی ندامت کی وجہ سے سر نہیں اٹھاتے، جبکہ ہاروت و ماروت دن کے وقت لوگوں میں فیصلے کیے کرتے اور شام کے وقت کو اسم اعظم پڑھ کر آسمان کی طرف لوٹ جاتے۔ ناظرین، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ آزمائش کی گھڑی آن پہنچی۔ وہ اس طرح کہ زارا نامی ایک عورت، اس کے خاوند کا ایک جھگڑا ان کے پاس عدالت میں پیش ہوا۔ یہ عورت اہل فارس کی ملکہ تھی اور انتہائی پرکشش اور خوبصورت تھی۔ فرشتے دیکھتے ہی اس زورا نامی عورت پر عاشق ہو گئے اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس عورت کو پھسلانا شروع کر دیا۔ زورا نے اس کے بدلے اپنی یہ خواہش ظاہر کی کہ بتوں کی پوجا کرو، شراب پیو اور اس کے خاوند کو قتل کر دو۔ اس عورت نے سب سے پہلے انہیں شراب پیش کی، چنانچہ انہوں نے شراب پی لی اور پھر زورا کے ساتھ زنا کیا۔ زنا کرتے ہوئے اس عورت کے خاوند نے انہیں دیکھ لیا، پھر انہوں نے اس عورت کے خاوند کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زورا کو مسخ کر کے ستارہ بنا دیا۔ جب شام ہوئی تو ہاروت و ماروت نے گناہ کے ارتکاب کے بعد آسمان کی طرف لوٹنا چاہا تو ان کے پر ان کی مدد کرنے سے عاجز تھے۔ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے ان سے عرض کی۔ پس حضرت ادریس علیہ السلام کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا۔ انہوں نے دنیا کے عذاب کو ترجیح دی کہ یہ ختم ہونے والا ہے، چنانچہ اب تک وہ بابل میں آگ کے کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ قصہ روایات ضعیفہ میں سے ہے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ بعض روایات جو اس قصے کے بارے میں وارد ہیں ان میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ مثلا ربیہ بن انس سے مروی ہے کہ زہرا کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر کے ستارہ بنا دیا اور وہ اسم اعظم سیکھ کر آسمان پر بلند ہو گئی اور فرشتے آسمان کی طرف لوٹ نہ سکے، حالانکہ وہی فرشتے زہرا کو اسم اعظم سکھانے والے تھے۔ دوسرا یہ کہ اس گناہ کے ارتکاب میں زہرا اور فرشتے برابر کے شریک تھے، بلکہ فرشتوں کا گناہ زہرا کے کفر سے کم تھا۔ انہوں نے تو یہ تمام کارروائی نشے کی حالت میں کی تھی اور زہرا اس سارے حادثے کی اصل تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زہرا آسمان پر بلند ہو جائے اور فرشتے عذاب الہی میں مبتلا ہو جائیں؟ ناظرین، محمد بن یوسف سبیل الرشاد میں لکھتے ہیں کہ شیخ کمال الدین نے فرمایا ہے کہ ائمہ نقل نے اس واقعے کو صحیح نہیں قرار دیا
اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس کی روایات نے ان کو صحیح ثابت نہیں کیا۔ الحاصی نے لکھا ہے کہ اس قصے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت مروی نہیں ہے، یہ یہود کا من گڑت واقعہ ہے۔ اور اب ہم ہاروت و ماروت کے بارے میں اصل حقیقت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد بابل کے لوگوں پر سحر، طاری اور جادوگری عجیب و غریب طور پر وجود پا چکی تھی۔ ناظرین، بابل 5000 سال پہلے کا ایک شہر تھا جو دریائے دجلہ اور فرات کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے لوگ عظیم تہذیب و تمدن کے مالک تھے۔ اس شہر میں بلند و بالا قلعے تھے، فلک بوس محلات اور بہت بڑے بت کدے تھے۔ ان بڑی بڑی عمارتوں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں جو آثار قدیمہ میں شمار ہوتے ہیں۔ بابل کے لوگوں کے درمیان جادو بہت عام تھا۔ وہ لوگ حیران کن اور حیرت انگیز کاموں کے لیے طلسمات، مخصوص قسم کی گھاس، متبرک پانی چھڑکنے اور سلائی شدہ پٹیوں سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بابل کے لوگوں سے جادوگری کے بارے میں لکھی ہوئی تمام تحریریں اکٹھی کر لی اور حکم دیا کہ ان تمام کاغذات کی مخصوص جگہ پر حفاظت کی جائے۔ ان کی حفاظت کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ ان کاغذات پر ایسے مفید مطالب بھی درج تھے جن سے جادو کا توڑ ممکن تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان تحریروں کو سلیمان علیہ السلام کے محل میں ان کی کرسی کے نیچے دفن کیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح جادو اور سحر کو نابود کرنے کا اقدام کیا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد شیطان نے ان لوگوں کو ورگلایا اور کہا کہ میں تم کو ایک خزانے کا پتہ بتاتا ہوں۔ چنانچہ اس طریقے کچھ لوگوں نے ان کاغذات کو باہر نکالا اور جادو کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ یوں سحر اور جادوگری کا بازار دوبارہ گرم ہوا۔ یہی نہیں بلکہ شیطان نے ان لوگوں کے ذہن میں ڈالا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ وہ ایک جادوگر تھے، اور وہ جادو کے ذریعے ہی جنوں، پرندوں اور ہواؤں کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے یہودیوں کے سامنے جب بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، وہ بہت حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ سلیمان تو بس ایک جادوگر تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بریت کے لیے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 نازل کی، جس میں کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ وہ شیطان ہی تھے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ بہرحال جب بابل میں جادوگری عام ہو گئی تو سحر اور جادو اور اس کے نقصانات کو روکنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی اہم اور مضبوط قدم اٹھایا جائے۔ ایسا کرنے کے لیے لازم تھا کہ پہلے سحر اور جادو کو سیکھیں تاکہ اس جادوگری کو پھونک مار کر اور مہارت حاصل کر کے باطل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت انسانی شکل میں بابل کے لوگوں کے درمیان بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو سحر اور جادو سکھائیں اور وہ جادوگروں کے جادو کو روک سکے۔ ہاروت و ماروت کا بابل کے لوگوں میں آنا صرف سحر کی ایسی تعلیم کے لیے تھا کہ جس سے لوگ سحر کو باطل کر سکیں۔ اس لیے وہ جسے بھی سحر کی تعلیم دیتے اسے کھل کر کہتے، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، پس کفر اختیار نہ کرنا، یعنی کہ جادو سیکھ کر اس کا غلط استعمال نہ کرنا۔ لیکن ان لوگوں نے ہاروت و ماروت کی تعلیم سے غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ ناظرین، اس غلط کام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سخت سرزنش کی، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ملتا ہے۔ ہاروت و ماروت کو انسانی شکل میں بھیجنے کا فلسفہ یہی تھا کہ وہ لوگوں کو جادو کی کاٹ کے لیے جادو سکھائیں۔ اس مقصد میں انہیں کامیابی بھی نصیب ہوئی، اگرچہ بعض لوگوں نے اس عمل سے غلط فائدہ بھی اٹھایا۔ بس یہی حقیقی داستان تھی ہاروت و ماروت کی کہ جن کے بارے میں بہت سے خرافات بیان کی جاتی ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی تاریخی و تحقیقی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔